میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بڑی ایجوکیٹڈ ہو کر اور وہ اسلام کے خلاف ایک بات کرے، سنت سب سے بڑھ کے ہمارے نبی نے سب سے پہلے اس چیز کا آغاز کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کس طرح یہ دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اس بات کو انہوں نے کیا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے. چلیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملالہ یوسف زئی نا 1400 سال میں 1300 سال میں پتہ نہیں کتنی ملالہ یوسف زئی اور کتنے اس طرح کے اور بندے آئے. ملالہ کو کرنا چاہیے کہ صحیح اسپیشلسٹ جو ہے دماغ کی اس کو دکھانا چاہیے. مدثر کی باتوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں اور سنتے کانوں کو میرا سلام. ناظرین اس میں موجود ہوں لبرٹی مارکیٹ میں. تھمبنیل آپ نے دیکھا تھا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس ٹاپک پہ بن رہی ہے آج. تو آج کی ویڈیو یہ کہ آپ کو پتہ ہے ملالہ یوسف زئی کا بھی پیچھے ایک ویڈیو کا بڑا کلپ وائرل ہوا ایکسٹرا جی. وہ ان کا یہ بیان ہے کہ نکاح کا جو ہے کوئی مطلب نہیں، شادی کا کوئی مطلب نہیں، شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر بھی ایک لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے. ان کا یہ جو بیان ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں اور میں جانتا ہوں یہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. سسٹر ملالہ یوسف زئی نے ان کا بیان آیا کہ مرد عورت نکاح کے بغیر رہ سکتے ہیں اور نکاح کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیا کہتی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بڑی ایجوکیٹڈ ہو کر اور وہ اسلام کے خلاف ایک بات کرے، سنت سب سے بڑھ کے ہمارے نبی نے سب سے پہلے اس چیز کا آغاز کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کس طرح یہ دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اس بات کو انہوں نے کیا ہے. نوبل پرائز وار یافتہ لڑکی ہے. بس پھر اب وہ زیادہ پڑھ گئی ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ہاں تو میں کہتی ہوں اسے اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. وہ چیک کروائیں کسی کو کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، اور یہ بیان مسلمان نہیں دے سکتا. ابھی آپ کو پتہ ہے ہاں بولتا ہے، ظاہر ہے وہ ان کو وہاں کی ملی ہوئی ہر چیز، تو پھر انہوں نے تھوڑا سا ان کی فیور تو کرنی ہے نا. میں نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. ملالہ یوسف زئی کا پتہ نا آپ کو؟ جی پتہ ہے. نوبل پرائز وار یافتہ گرل. بچی ہیں شاید، کہہ دیا ہو. اچھی ہیں؟ نہیں، ایسے کہنا نہیں چاہیے تھا ویسے. نہیں دیکھیں ہمارے معاشرے کو بڑا ڈپریشن کرتا ہے. ہم مسلم ہیں، نکاح کے بغیر تو ہم کبھی رہ نہیں سکتے. جی بالکل ٹھیک. اس پہ ہماری کوئی اچھی سی رائے دے دیں اپنی آڈینس کو. ماشاءاللہ یہ کہنا چاہیں گے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تو ہم یہ جائز نہیں ہیں بالکل بھی. وہ کہتے ہیں جی نکاح کا کوئی مطلب نہیں. نہیں، ہمارے اسلام نے سب سے پہلے نکاح ہے تو سب کچھ ہے. نکاح کے بغیر نہیں آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے جو فیمس بندہ ہے اس کا ایک ٹویٹ بڑا معنی رکھتا ہے. بالکل ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں ہر چیز کا، انہیں پتہ ہے. انہیں اس چیز کا اویئرنیس ہونی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے. چلیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے. ویسے بالکل غلط ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی کا کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں، شادی کا مطلب ہے، نکاح کا بھی مطلب ہے، سنت رسول ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہاں، ان کے اسٹیٹمنٹ سے ہماری ینگسٹر کو کیا میسج آتا ہے؟ ہمارے ینگسٹر کو یہ میسج جاتا ہے کہ نکاح کے بغیر تو یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ بابا خان، عزیز بابا خان. عزیز بابا خان. ملالہ یوسف زئی نے کہا ہے کہ جی نکاح کے بغیر بھی مرد عورت ساتھ رہ سکتے ہیں، نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ اس بات پہ میں یہ کہوں گا کہ اکثر لوگ جو وائلر ہو جاتے ہیں، عزت مل جاتا ہے، تو وہ کچھ لوگ برداشت کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ مینٹلی خراب ہو جاتا ہے. اس کا اوپر والا جو چھت ہے یہ خراب ہو جاتا ہے. تو ملالہ کو کرنا چاہیے کہ صحیح اسپیشلسٹ جو ہے دماغ کی اس کو دکھانا چاہیے. اگر اس نے کہا ہے اس طرح نہ ہو کہ کسی اور نے یہ صحیح کہا ہے اس نے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے یہ صحیح. میں آ رہا ہوں اسی بات پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ملالہ کو ضرورت ہے کسی اچھی ڈاکٹر کو، اسپیشلسٹ کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اب پتہ چلا آپ کیا کہنا چاہیں. ہاں، اچھے اسپیشلسٹ کو اس کو دکھانا چاہیے کہ اگر کوئی انسان وائلر ہو جاتا ہے، عزت اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ برداشت کر لیتا ہے. کسی سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ خود بخود کچھ بھی بک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بغیر نکاح کے بالکل نہیں رہ سکتے. ہماری اللہ پاک نے یہ ہمیں قرآن شریف میں ہمارے اسی طرح اللہ پاک نے پیغام بھیجی ہے. ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اور ملالہ جو کہہ رہی ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے ایک نیا قرآن مل گیا، کہاں سے وہ بول رہی ہے. اور اس کو اللہ نے ویسے ارج کروں گا ایسا نہیں بنا لیا. اللہ نے ویسے ارج کروں گا ایسا نہیں بنا لیا.
नाज़रीन आपने सुना है कि जी उनको अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, इनके मुताबिक वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ उसके अभी मुँह बाद में उसके आंखें भी ऐसी हो जाएंगी, उसकी आंखें भी ऐसी हो जाएंगी। ठीक है जी आप भी पख्तून है, वो भी पख्तून है। भाई पख्तून थी, जब वायलर हो गई वो पख्तून नहीं रही, वो गई अमेरिका गई किसी का नाम मुराब भी जाएंगी। हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? एडवांस को मैं कहूँगा कि आप लोग जब वायलर हो जाएगा तो नीचे ज़मीन को देखना, जितने भी ऊपर उड़ोगे गिरोगे ज़मीन पे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने देखा भाजी ने बड़ी अच्छी बात की है। जो बंदा वायरल होता है, शोहरत मिलती है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, ऊंचाइयों पर चला जाता है। अच्छा, इसमें देखें जो लॉज पास किए गए जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने, यूरोप में सब लोगों ने, अब आप उसको पता नहीं सोशल मीडिया पे आप वो चला सकें ना चला सकें, लेकिन सबको पता है ये बेसिकली उसी की ही स्टोरी है। अब बेसिकली ये जो पार्टनरशिप की बात कर रही है ना, इस्लाम में निकाह है, निकाह इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक मुसलमान औरत एक मुसलमान मर्द से निकाह करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, और अल्लाह ने उनको दोनों को रास्ते दिए हैं तलाक के और खुला के। ठीक है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की पार्शियलिटी या कोई किसी किस्म का तासुब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सेकंड में जाके औरत खुला क्लेम कर सकती है और मर्द चाहे उसको तलाक दे सकता है। तो इस उनके स्टेटमेंट पे मैं कहता हूँ कि हमारी जो पब्लिक, हमारी यंगस्टर्स हैं, उन पे कोई असर होता है? मैं आपको बताऊं कि ये एक मलाला यूसुफजई ना 1400 साल में 1300 साल में पता नहीं कितनी मलाला यूसुफजई और कितने इस तरह के और बंदे आए ना इस्लाम का कुछ बिगाड़ सके। हमारा कुरान और हदीस के लफ्ज़ फाइनल हैं, वो चेंज नहीं होने वाले, ये क़यामत तक लगे रहें, इस खित्ते के अंदर ये कानून पास नहीं होने। ठीक है, और हमें इसकी मलाला यूसुफजई की किसी बात का कोई असर नहीं है। हाँ, हम कंडेम ज़रूर करते हैं कि वो मुसलमान के डिस्गाइज़ में है, मुसलमान बनती है, और उससे पहले उसने एक बुक लिखी, वो पहले भी कंट्रोवर्शियल थी। अब उन्होंने ये वोक के लिए इंटरव्यू दिया, ये भी कंट्रोवर्शियल है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि मुल्क को अगर आपने रोकना है इन बातों से, लोगों ने, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो चाहिए इनको रोकें, क्योंकि ये हमारे लिए हमें डिफेम कर रहे हैं और हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। थैंक यू। कि इस कमेंट से, इस मैसेज से हमारे यंगस्टर को क्या नुकसान जाता है? जाता है नुकसान, हमारे यंगस्टर्स को जाता है। उनके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि भाई एक इतनी नोबल याफ्ता, इतनी पढ़ी लिखी खातून ने ये बात कह दी है, तो शायद इसके पीछे कोई है। ये भी लोग अमल भी करें, कुछ लंग्स जो इसको फॉलो करें। बेवकूफ़ करेंगे तो सर, बेवकूफ़ करें। लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए होना क्या चाहिए था? बस यही कि नबी और अल्लाह के फरमान से बढ़ कर कोई चीज़ नहीं है।